الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العلي العظيم. ترجمہ: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے. ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے. اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے. ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو. یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. صدق اللہ. ناظرین کرام، آج اسلامی مہینوں میں ویسے تو سارے ہی مہینے جو ہیں وہ کافی افضل ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو آپ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جس میں رمضان بھی ہے، شعبان بھی ہے، رجب بھی ہے. اس وقت آج شعبان کی 15ویں شب پر ہم یہاں موجود ہیں اور آج ہم اسی شب کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں، جس میں بول ٹی وی نے یہ جو ایک آج محفل سجائی ہے جس کا نام ہم نے دیا ہے شب بارات میں بول. ناظرین، آج اس محفل میں یہاں پر میرے ساتھ میری ساتھی میزبان ڈاکٹر فضا بھی موجود ہیں. السلام علیکم. اور تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں انہیں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. جو ناظرین یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان سب کو بھی، اور جس ٹیم نے اس رات کو، اس محفل کو سجایا ہے، اسے منعقد کیا ہے، ان سب کو بھی میری جانب سے اور میری میزبان اینکر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنے بھی لوگ اس محفل میں موجود ہیں اور جو ٹی وی پر ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو میری جانب سے، فہیم کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم. اچھا فہیم، اگر ہم بات کریں بول انٹرٹینمنٹ کی یا بول نیوز کی بھی، بول نیٹ ورک کی بیسیکلی اگر ہم بات کریں، تو بول نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی کسی محفل کا اہتمام کرتے ہیں یا انعقاد کرتے ہیں، جتنے بھی حاضرین شرکاء یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا جو ہمیں ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں، تو ان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو سکتا ہے، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو سکتا ہے، سب کے جذبات کا احترام کیا جائے. بے شک. کسی بھی فقہ سے ریلیٹڈ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کسی بھی مسلک سے ریلیٹڈ لوگ موجود ہیں، بغیر کسی ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی تقسیم کے، بغیر کسی لسانی فرق کے، بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ گروہی اختلاف کے، تمام لوگوں کے جذبات کا مکمل احترام کیا جائے اور کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. اور سب سے بڑی بات، جب ہم اس محفل میں موجود ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، جب ہم ان کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کی ایک ہی پہچان ہے کہ ہم سب کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں. اور آج ہمارا نصیب دیکھیں کہ ہمارا نصیب یہ ہے کہ ہم بھی اس محفل کا حصہ ہیں اور ہم بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے، سنیں گے اس محفل میں جب تک یہ محفل جاری رہے گی. بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ہم بلا کسی نظریاتی اختلاف کے یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں، بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ جس محفل میں آپ موجود ہیں وہاں اگر اللہ کا ذکر جاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے، تو اس محفل میں سے آپ برکتیں ہی لے کے اٹھیں گے، چاہے آپ کسی بھی یقین کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ذکر خداوندی ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں سے آپ کے لیے صرف برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، مکمل تعریف. جیسے کہ
پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ تمام سمندر کو سیاہی بنا کے, درختوں کو قلم بنا کر کے اگر لکھا جائے تو بھی بیان نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور آج اسی کوشش کا جو ہے وہ ذمہ اٹھایا ہمارے شہریار رضا اور شہری بھائی نے. وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے پلیز. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت. اور میں شہریار بھائی سے ایک گزارش اور کروں گا کہ آپ نے اس حمد کا ایک شعر اور پڑھنا ہے اور سب نے مل کے ایک ساتھ ایک سما باندھنا ہے, جو کہ میں یقین کریں کہ ایک اندر سے کیفیت آ رہی تھی کہ وہ جو اللہ اللہ سارے مل کے ایک ساتھ پڑھیں گے. شہریار بھائی میری گزارش ہے. جزاک اللہ فہیم بھائی. اپنے یار دی شان وکھاਣ لئی دنیا نوں, اپنے یار دی شان وکھاਣ لئی دنیا نوں عرشاں اُتے کو اللہ 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 اللہ. ایک بار میں چاہوں گا کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, بہنیں نہیں, جتنے میرے بھائی ہیں, دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے اور ذرا باواز بلند کہہ دیں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, میں اکثر کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی حمد باری تعالیٰ سناتا ہے فہیم یا پھر نعت, تو جب تک اس کے اندر سے جذبات نہیں نکلتے تو سننے والے کو دل کو جا کے وہ الفاظ نہیں لگتے. یہ اندر سے جو جذبات نکلتے ہیں, آنکھوں سے آپ دیکھتے ہوں کہ بہتے بھی ہیں, نظر بھی آتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس کے لیے عقیدت یا اٹیچمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. بڑا خوبصورت کسی نے لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب ہم کن سے کلام سننا چاہیں گے ڈاکٹر فضا, بتائیے گا. رضوان گھومن صاحب یہاں پر موجود ہیں. بالکل, رضوان گھومن صاحب کی خوبصورت آواز میں اب ایک نعت جو ہے وہ ہم سنیں گے. اور اس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران گمن صاحب کی آواز میں خوبصورت کلام آپ نے ابھی سنا. اچھا ڈاکٹر فضا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن سے ہی ہم آج کی رات کو بڑے چراغاں کے ساتھ مناتے ہیں. فاؤنٹینز بنائے ہوئے ہوتے ہیں بچوں نے، اور بہت ساری جو ہے وہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں، کوئی مٹھائیاں بن رہی ہوتی ہیں، تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے، دعائیہ اجتماعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جشن کا سما ہوتا ہے، محفل بھی منائی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک طرح کا جو ہے وہ نوافل بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور مسجدوں سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہوتی ہے. ایک بڑا ہی اچھا اور ایک روح پرور سا منظر ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں. تو آج کی رات خصوصاً قبرستان میں بھی کافی رش ہوتا ہے، کیونکہ قبرستان جانے کی بھی روایت ہے آج کی رات کے لیے ہی بالخصوص. تو آج کی رات کو آپ اپنے بچپن کے حساب سے بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے منایا. میلاد وغیرہ میں جایا کرتی تھیں آپ، محفلیں اچھا اگر ٹو بی ویری آنیسٹ اگر میں بات کروں تو جب عقل آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دن کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے. ہم نے بچپن میں بالکل جو آپ بالکل بتا رہے تھے اسی طرح کیا، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، جب ہمیں عقل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی تو بڑی فضیلت ہے. بچپن میں چونکہ گناہ بھی شاید اتنے نہیں ہوتے، غلطیاں بھی اتنی نہیں ہوتی، کوتاہیاں بھی اتنی نہیں ہوتی، جو ہوتی ہیں وہ انٹینشنلی نہیں ہوتی، نیت نہیں ہوتی. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم عقل شعور رکھتے ہیں، ہمارے الفاظ کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، ہم ایسی کڑوی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم سامنے والے کے دل پہ کیا بیتی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ دل کا بہت صاف ہوں تو میں نے کہہ دیا. آپ دل کے بہت صاف ہیں لیکن سامنے والے کے دل پہ آپ کے الفاظ خنجر کی طرح لگے، آپ نے اس کا احساس ہی نہ کیا. بے شک آپ کے الفاظ دیکھ رہا ہے سامنے والا دل نہیں دیکھ رہا. ختم ہو گیا. تو بڑے ہونے کے بعد آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ رات کی بیسیکلی فضیلت کیا ہے، اور جو رات ہے ہی بخشش کی رات. آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور ایک دوسرے سے بھی وہی بات وہ جو عالم دین اکثر کرتے ہیں. ابھی مولانا کوکب بھی آئیں گے اگلے سیگمنٹ میں یا ایک دو سیگمنٹس کے بعد. تو اکثر ہم علماء کی جو بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ معافیاں مانگنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دل سے معافی جو مانگی نہ جائے اس معافی کی کیا پھر اہمیت ہو سکتی ہے. اور اچھا اس مہینے کی اگر میں بات کروں تو اس کی فضیلت یا اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارک سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی جو مہینہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، ان کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی کیا اہمیت ہوگی. میرے خیال سے میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے بیان کرنے کے لیے. اس محفل میں پاکستان کے نامور نعت خوان موجود ہیں اور ان کو ہم دعوت دیں گے، اور بھی لوگ موجود ہیں. فیصل حسن نقشبندی صاحب موجود ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ ہدیہ نعت پیش کریں بارگاہ رسالت. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کی اس مقدس اور متبرک شب کی عالم اسلام کو مبارکباد، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس شب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ دعا ہے کہ جو بلند آواز سے میرے ساتھ اس صدا میں شامل رہے. مجھے تو الحمدللہ یہ لذت حال ہی میں نصیب ہوئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ جو بآواز بلند میرے ساتھ اس صدا میں شامل رہے، اللہ رب العزت اسی برس اسے یہ کیفیت اور یہ لذت اور یہ سرور عطا فرمائے. بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ. سبحان اللہ. فیصل حسن نقشبندی صاحب ابھی حالیہ دنوں میں ہی کعبۃ اللہ سے واپسی ہوئی ہے. ہماری دعا ہے کہ ملتزم کے سامنے انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی وہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. اب اگلے جو قاری ہیں انہیں دعوت کلام دینے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور آج کی رات جسے ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی رات ہے. تو بیٹھے بیٹھے ابھی میرے خیال میں میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا جو ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ کم و بیشی معاف کیجیے گا آپ سب لوگ، کیونکہ میں اس مجمع کا اس وقت سب سے لا علم انسان ہوں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزرا کرتے تھے اور ایک عورت روز ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی. یہ واقعہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے. ایک روز جب کچرا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ کیا بات ہے. خیریت دریافت کرنے اس عورت کے گھر جا پہنچے. درگزر اور معاف کر دینے کا سبق اس سے بہترین میں نے نہیں دیکھا. مطلب آج کی رات کیا خلش ہوگی آپ کے دل میں اس سے زیادہ. آپ کو سکھا دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے, معاف کرنا ہے اور دوسروں سے معافی کی گزارش کرنی ہے. تو اب جنہیں میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ آپ سب کے جانی پہچانی آواز کاری اسد الحق صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں بول انٹرٹینمنٹ کی اسکرین پر شب بارات کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے شب بارات میں بول. فہیم, کتنے پیارے پیارے نام ہیں جو اس رات کو, اس شب کو دیے گئے, جیسا کہ لیلۃ البارات, لیلۃ الرحمت, لیلۃ المبارک. کتنے ہی نام اور کتنی ہی فضیلتیں. لیکن اس کی فضیلت کا یا اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نصف شعبان کی شب توجہ فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ, ذرا غور سے سنیے گا, مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے. یعنی واضح ہوا کہ مشرک سے بڑا گناہ گار کون ہوگا آپ جانتے ہیں. لیکن کینہ پرور, سوری ٹو سے, ہم میں بھی بہت سے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان ہے ہمارا, لیکن دل میں بغض, کینہ اور ایک دوسرے کے لیے میل بہت سے لوگ رکھتے ہیں. یعنی مشرک اور کینہ پرور کا نام ساتھ ساتھ آ گیا. یعنی شرک کرنے والا مشرک جتنا گناہ گار ہے, کینہ پرور بھی اس سے کم نہیں ہے اس کے مطابق. جی فہیم. دیکھیے فضا, وہ رحیم اور کریم رب تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, بے شک, لیکن یہ ہم ہی غافل لوگ ہیں جو کہ اسے پا نہیں سکتے اور معافی جو ہے وہ اپنی اس بارگاہ تک نہیں لے جا پا رہے. ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو کم و بیش بتاؤں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اچھا, بنی کلب کے بارے میں ذرا حاضرین کو بتانا چاہوں گی جو ناظرین ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بنی کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں. اتنی بکریاں کہ آپ گن نہیں سکتے, لا تعداد, بے حساب. اب بکری جس طرح ہم بہت سے لوگوں کو جب بات کرتے ہوئے سنتے ہیں عالم دین, یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ جب آپ بکری کے جو بال ہوتے ہیں کیا آپ گن سکتے ہیں, اور لا تعداد بکریوں کے جسم پر لا تعداد بے حساب ان گنت بال ہوں گے. اور یہ مثال وہ مثال باقی کیسے کنیکٹنگ ہے, کیسے کنیکٹ, ہاں, کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں ان کو آپ کیسے گن سکتے ہیں. اور بخششیں بھی رحمتوں کی طرح ہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اور آپ نے جو بات کی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی فہیم, کہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے, اتنے غفور الرحیم ہے کہ آپ جب آپ کو موت آتی ہے, جو کہ سب کو آنی ہے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا, کریئر میں کیا اچیومنٹس کرے گا, اس کی کس دن شادی ہوگی, اس کی کتنی اولاد ہوگی, اس کے کھاتے میں کتنی اچھائیاں ہوں گی, کتنی نیکیاں ہوں گی, کتنے گناہ کرے گا. لیکن ایک بات اس دن کنفرم ہوتی کہ ایک دن یہ مر جائے گا, ایک دن یہ دنیا سے چلا جائے گا, جہان فانی سے کوچ کر جائے گا. یعنی موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. موت سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ کے پاس بخشش کا وقت ہوتا ہے, معافی کا وقت ہوتا ہے. آپ ایک لمحہ پہلے بھی معافی مانگ لیں صدقے دل سے, سچے دل سے, تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. بے شک بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کب کس کی جو ہے وہ توبہ قبول کر لے ہمیں نہیں پتا. اب اس وقت جن صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کلام پیش کرنے کی, آپ سب کے ہر دل عزیز شہریار رضا صاحب, جنہیں ہم شہری بھائی کے نام سے جانتے ہیں. شہری بھائی, جزاک اللہ.
ہم بہت ساری خواہشیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت گزارشیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا کرم ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ مانگا بھی نہیں، یہ دعا بھی نہیں کی، یہ التجا بھی نہیں کی، لیکن میرے رب کا یہ کیسا کرم ہے، اس کا ہم شکر ایسی زبان نہیں ہوگی، کوئی ایسا ذہن نہیں ہوگا، کوئی ایسا قلب نہیں ہوگا جس کو یہ کلام یاد نہ ہو. تو میں گزارش کروں گا کہ سب میرے ساتھ آواز ملا کے، میرے بھائی جتنے ہیں تو ذرا میری آواز سے آواز ملا دیجئے. بھر دو جھولی میری
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट के मैं ना जाऊंगा खाली। बेशक जिस महफिल में आ गया, इस नियत से आ गया कि जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने आ गया, दुरूद सलाम भेजने आ गया, तो उसकी झोली खाली कैसे रह सकती है? शर्त यह है कि नियत हो, शर्त है कि दिल में अकीदत हो, शर्त यह कि अटैचमेंट हो, जो मैं अक्सर कहती हूँ। अब जी इमरान शेख अतारी साहब को मैं दावत दूंगी कि आइए और बारगाह रिसालत में हदिया इनात पेश करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम ही हाज़रीन को और तमाम ही नाज़रीन को जो पूरी दुनिया में ये खूबसूरत ट्रांसमिशन जो कि बोल टेलीविज़न की जानिब से पेश की जा रही है, शब बारात की इस खूबसूरत रात में अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा ग़ुलाम बना दे। माशाल्लाह हमारे सभी भाई, शेरी भाई, तमाम नात खान, असद अय्यूब, क़ारी असद साहब, सारे लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और फ़हीम खान भाई, हमारी डॉक्टर फ़िज़ा बहन बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए एक बहुत खूबसूरत कलाम, क्योंकि ये रात जो है तौबा की रात है, तो पहले मैं एक कलाम पढ़ना चाह रहा हूँ। सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि आइए एक बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ जो कि सभी भाई ने मुझे कहा है। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह माहौल बनना चाहिए हुजूर की बारगाह में। आइए सब मिलकर ये पेश करते हैं। और इस महफिल में 2 उम्रे के टिकट भी हैं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको टिकट अता फरमा दे। कहते हैं आमीन। तो आइए को ख्यालात को पाक कर दे और जब भी सोचें, जब भी ख्याल करें, मदीने का ख्याल आ जाए। तो आइए मिलकर चलते हैं मदीना शरीफ। कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं ना? नो नीड ऑफ एनी टिकट, एनी वीजा। आइए तसव्वुर में चलते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हकीकत। जन्नत तो ठिकाना है ही मेरा, जन्नत तो ठिकाना है ही मेरा, मगर इस दुनिया में ए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। क्या खूबसूरत बात है। और बड़े लोगों का जो इख्तलाफ था इससे सब दूर कर दिया इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरती से। दूसरा, इमरान भाई को दावत देने से पहले कंपटीशन का जिक्र हुआ था, हाज़िर मजाक। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबसे पूछ लें, अपने ईमान पे बताएंगे वो कि वो कंपटीशन चाहते हैं, लेकिन ये कि जो दूसरा भाई आ रहा है वो जीत जाए। पूछ लें, प्यारी बात, खुद पूछ लीजिए। वो चाहते हैं जो अगला आ रहा है वो जीते, हम ना जीते। ये खूबसूरती है इस महफिल की। माशाल्लाह देखें ये फ़हीम खान भाई, महफिल बनती जब है जब मोहब्बतें होती हैं, प्यार होता है। बेशक कीना खत्म कर दें जैसे आज की रात में। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे सब किसके लिए जमा हुए हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम सब मुसलमान बहन भाई यहाँ पे जो मौजूद हैं, इस वक्त तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना कलाम पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपना कलाम पेश कर रहे हैं कि उनके कलाम और उन अल्फाज को सुनकर हमारे अंदर का भी जो है जज्बा ईमानी जो है वो वापस आए और हम भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। क्यों डॉक्टर साहिबा? जी फ़हीम, और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगी कि चूंकि हमारे सेगमेंट्स आगे से आगे जा रहे हैं और शायद हम क्लोजिंग के करीब जा रहे हैं, जी बिल्कुल, तो बहुत सी रातें ऐसी होती हैं जो हम दुनियावी मकासद के लिए, जो कि टेम्परेरी मकासद है, क्योंकि जब जिंदगी ही टेम्परेरी है तो परमानेंट तो है नहीं। हम टेम्परेरी मकासद के लिए या दुनियावी मकासद के लिए जागते हैं। फॉर एग्जांपल, आप तमाम लोग तालीम हासिल जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब अपने करियर में दाखिल हो चुके हैं, अब जॉब्स कर रहे हैं। बहुत से लोग रात को जाग कर एग्जाम की तैयारी करते हैं कि जी एग्जाम अच्छा होगा, पेपर अच्छा होगा। जो रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट है वो तो ज्यादा पूरी रात जागते रहते हैं। और फिर जॉब के लिए बहुत से लोग ऑफिस वर्क के लिए रात तक काम करते हैं। बहुत से लोगों की नाइट ड्यूटीज होती हैं, नाइट शिफ्ट होती हैं। लेकिन इस रात जो फजीलत वाली रात है, आपने अल्लाह के लिए जागना है, खालिक के कायनात के लिए जागना है। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जिक्र हुआ बार बार, कि इस महफिल में हम खुद नहीं आए, हमें सरकार लेकर आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेकर आए। तो रात को भी जिसको अल्लाह ना चाहे वो कैसे उठेगा? और सर्दियों में अगर गीजर खराब हो गया तो ठंडे पानी से अल्लाह की मोहब्बत में वजू कैसे करेगा? फिर वो वजू करेगा, अल्लाह ताला की इबादत करेगा, अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल रखेगा, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से नसीबों वाले हैं जिनको ऐसी नमाज भी नसीब होती है, या जब वो अल्लाह ताला के लिए उठते हैं, स्पेशल रात के टाइम पे उठते हैं, इबादत करते हैं, कि हम तो अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन उस शख्स को ये एहसास ज़रूर होता है और वो महसूस करता है कि अल्लाह उसे देख रहा है।
بے شک جی، بے شک، اللہ بالکل یہ نصیبوں والی نماز بالکل ہم سب کو نصیب کرے، آمین ہم ثم سب آمین۔ کو نصیب کرے۔ ایک بات میں اور کرتا چلوں جی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پھر آپ بلائیے گا جنہیں اگلے کلام کی دعوت دینی ہے، کہ آپ نے کہا کہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور اس رات کو ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے لیے عبادت کرتے ہیں، بے ہم شک۔ اللہ کی عبادت اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، اس نے تو پیدا کر دیا ہے، اب ہمارے بالکل۔ ہاتھ میں ہے کہ ہم مغفرت اور اور اس ہدایت کی حاصل کر عبادت تو ہر سکتے ہیں یا وقت نہیں۔ فرشتے کر رہے ہیں، بے جو شک۔ ہم عبادت کریں گے، ساتھ ہی بے میں شک۔ ایڈ کرنا چاہوں گی، جب ہم سے کوئی یہ گناہ ہم ہوتا ہے اپنے لیے تو کر ہمارا رہے ہیں۔ دین، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جی ہم نے جب گناہ کیا تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، بے شک۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم کم عقل تھے، ہم جاہل تھے، یا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کم عقل ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے اوپر احسان نہیں کرتے؟ بالکل، ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بہت سے نعت خوان یہاں پہ موجود ہیں، اور اب اسد ایوب صاحب کی طرف میں جاؤں گی۔ اسد، آپ کیا پڑھ کے سنائیں گے؟ اور قصیدہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آج میں آپ سے فرمائش کرتی ہوں کہ آج بھی ذرا ہمیں کچھ پڑھ کے سنائیے گا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فہیم بھائی، آپ ماشاءاللہ جس خوبصورتی سے میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اللہ اس بولڈ ٹی وی کا بلانا اور ہم سب کا اس مقدس محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف سے میں چاہتا ہوں کہ درود پاک والی ایک نعت شریف پڑھی جائے۔ بالکل۔ پہلے ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں، پھر اس کے بعد بہت ہی مقبول بارگاہ قصیدہ بردہ شریف پیش کریں۔ جی بھائی اجازت؟ جی۔ ایک شعر میرا جی چارہ پڑھنے پنجابی میں کہ لجپال جدا رکھوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، اونوں کون مٹاون والا ہے، اونوں کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین کلام قصیدہ بردہ شریف۔ جزاک اللہ۔ اسد بھائی کی خوبصورت آواز میں قصیدہ بردہ شریف جب بھی سنتے ہیں تو بس سمجھ لیجئے کہ کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کا کیا نام ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، اگر آپ پہ بھی طاری ہو رہی ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم رہ گیا ہے، شب کا اختتام بھی ہونے لگا ہے، تو اب میں دعوت کلام جنہیں دینے جا رہا ہوں وہ ہیں ہمارے سبیر رحمانی بھائی۔ تمغہ امتیاز بھی حاصل کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے نعت ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں اس پیدا نہ کر سکے ہوں کسی بھی وجہ سے، تو آج ایک پھر موقع ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کا ارادہ کر کے اللہ کی رحمت کو منانے کی کوشش کریں، اور ایسے لمحوں میں جب اللہ کی رحمت جوش پر ہے۔ درود و سلام کی ان صداؤں میں ایک صدا جو سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے عظمت والی، سب سے برکت والی، وہ صدا اور وہ الفاظ جسے سن کر حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کی روشنی پھیل جائے، اور وہ آواز اللہ رب العزت نے میرے دامن میں وہ الفاظ بیت اللہ کے طواف کے دوران ڈالے۔ آج میں اس رات کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے چاہتا ہوں کہ کائنات کی اس سب سے بڑی سچائی کے بیان میں اپنی آوازوں کو میرے ساتھ شامل کریں۔ اور اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ البرات ہمیں پھر عطا فرمائی، میرے کانوں نے یہ بھی سنا کہ یہاں حاضرین کے لیے عمرے کے ٹکٹ ہیں۔ دیکھیے، فضل در فضل کہ شب برات میں، شب نجات میں عبادت کا موقع، اور اس موقع کی برکت سے وہاں حاضری کا موقع جہاں شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ اس تمنا کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو کلام مجھے عطا فرمایا اور جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن بنا، بہت التجائیہ کلام، اور التجا پلکوں پہ آنسوؤں کی کناری لگا کر اللہ کی اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرا۔ یہ صدا پر دوسرے مصرے میں جس جس کا دل چاہے دل میں میرے ساتھ مل کر پڑھے، کیونکہ اللہ سنتا ہے، اسے آواز کی حاجت نہیں۔
دل کی صدا بھی سنتا، لیکن اس کی بارگاہ میں یہ پکار جانی چاہیے۔ نہ جانے کس کی صدا قبول ہو اور سب کا کام ہو جائے۔ میں قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا تھا، سر کو گھٹنوں میں احساس ہوا کہ میں کس مقام پر ہوں۔ ادھر بیت اللہ میں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کے صرف نقش قدم ہیں، اور حکم یہ ہے یہاں دعا کرو، اس لیے کہ شعار اسلام ہے دعا کرو، اور دعا کی قبولیت پر مہر لگا۔ جہاں اللہ کے حبیب کے مجسم قدم موجود ہوں وہاں دعا کی قبولیت کا کیا عالم ہو۔ کیا بات، سرکار آخر میں ایک پنجابی کلام چاہتا ہوں پیش کروں۔ واہ واہ واہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ واہ سبھی بھائی، کیا بات۔ اور معروف نعت کے لیے مجھے حکم دیا ہے، لیکن صرف 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اور اس لیے پیش کرتا ہوں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے اپنے ثنا خواں ساتھیوں کی محبتوں کا کہ اس ترانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ اس میں مل کر پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبھی بھائی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ سے، اور میرے جیسے بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے، میں اس وقت اپنا پہلا طواف بھی دیکھ کر آ گیا، میں اس وقت ریاض الجنہ کے وہ 2 نوافل بھی پڑھ کر آ گیا، اور سلام بھی پیش کر کے آ گیا جو پہلی مرتبہ میں نے پیش کیا تھا آپ کے الفاظ کی بدولت۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس شب کو مزید پر رونق بنانے کے لیے میں جنہیں دعوت کلام دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور آج ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ان کی اس گفتگو سے، اس عالمانہ گفتگو سے ہم بھی فیضیاب ہو سکیں۔ میں دعوت کلام دوں گا جناب علامہ۔ رب کی رات ہے۔ اب جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے ایک لسٹ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرنا۔ ایک بچہ یہاں ہمارے ایوان میں موجود ہے جس کا نام ایان ہے، اس بچے کے دل میں سوراخ ہے، ان کے گھر والوں نے بھی مجھے کہا ہے، بقیہ یہ تفصیل میرے سامنے موجود ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں فہیم خان صاحب، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اسی طرح شاہ زیب صاحب، سلمان صاحب، عاصم قریشی صاحب، عدیل بھائی، حمزہ، حسن، عبدالرزاق اور محمد عدیل، کاظم بھائی، کامران، شیراز، تحریم اور فائزہ، حبیب حسین، وقاص، مہندی، حسن، فیاض، حسنین اور عثمان مغل صاحب۔ تو ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے اور پورے عالم کے لیے دعا کریں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت ایک بڑی کڑی منزل آئی ہوئی ہے، دنیا بیماری میں پھنسی ہوئی ہے، مختلف وائرس میں آ گئی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے چند قطرے بہاتے ہیں کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، اور رات کے آخری حصے میں تو پورا سال اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، لیکن سال میں صرف یہ واحد رات ہے پورے برس میں کہ اس میں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے نہیں، بلکہ اس میں تو مغرب سے ہی یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک اعلان رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر منگتے بن جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ ہمارے گمان سے بڑھ کر اس رات کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔